السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا کوئی ایک طریقہ بنایا ہے تاکہ جو کچھ ان کو ہم نے چوپایوں سے جانوروں سے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر وہ اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ بس اصل حقیقت کی طرف تمہاری توجہ رہنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری عطا فرما دیجیے، خوشخبری دے دیجیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، حالات جیسے بھی ہوں وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نمازیں قائم کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے اور عشرہ ذی الحج اس کے حوالے سے ہم نے گزشتہ 2 جمعات کے اندر گفتگو کی تھی، اور اپنا جو چلتا ہوا موضوع ہے قیامت کی نشانیوں سے متعلق، اس کو اس موقع کی مناسبت کی وجہ سے 2-3 جمعات کے لیے مؤخر کر دیا تھا۔ انشاءاللہ عید کے بعد بشرط زندگی اس کو دوبارہ شروع کریں گے۔ قربانی کے مسائل کے حوالے سے جو گفتگو اور عشرہ ذی الحج کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی،
کے اگرچہ بے شمار پہلو ہیں جو باقی ہیں، گفتگو کی بہت ساری جہات ہیں، موضوع کے اپنے بہت سارے تقاضے ہیں، اس میں قربانی بطور عبادت اس کا فلسفہ ہے، اور پھر اس حکمت کے علاوہ وہ فلسفہ امتحان ہے جس کے اندر قربانی ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی کہ فلسفہ امتحان کے حوالے سے مختصر گفتگو خطبہ عید کے اندر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک قربانی کے مسائل کے حوالے سے بات تھی تو اس میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ عشرہ ذی الحج بہت اہم ہے، اس میں کرنے کے کافی سارے کام ہیں، قربانی تو بس ایک کام ہے ان میں سے، اور اس حج کے دنوں کی فضیلت اور اہمیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا قرار دیا کہ دنیا کائنات کے تمام ایام سے سب سے بہتر دن یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان سے بھی بہتر ہے۔ گویا جو تیسرا عشرہ رمضان ہے جس میں طاق راتیں آتی ہیں، جن میں سے ایک لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ افضل ایام الدنیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رمضان سے بھی بہتر ہے، یہ آخری عشرہ رمضان سے بھی بہتر ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں سے بھی بہتر ہے، یہ لیلۃ القدر سے بھی بہتر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا افضل ایام الدنیا اعظم ایام الدنیا، دنیا کے دنوں میں سے سب سے بڑے دن، سب سے عظمت والے دن، سب سے بڑائی والے دن اور سب سے بہتر افضل فضیلت والے دن وہ یہی 10 دن ہیں۔ اور اس کے لیے بات یہی سمجھ میں آتی ہے جو علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر لکھی، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ اس لیے ہے کہ سارے دنوں میں ساری عبادتیں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں جو سوائے عشرہ ذی الحج کے اور کبھی نہیں ہو سکتی، ایک حج ہے اور ایک قربانی۔ یہ 2 عبادات ہو نہیں سکتی اور عبادت کی تکمیل ہو نہیں سکتی۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اطاعت بالتذلل، عبادت کی تعریف جو علماء نے کی ہے، الاطاعہ بالتذلل، انتہا درجہ کی عاجزی کے ساتھ اپنی ساری جو ہونے کا جو گمان ہے، اپنے ہونے کا جو گمان ہے، اپنی شخصیت کی جتنی بھی انسان کے اندر برتری ذہن کے اندر ہو، اس کو کہتری میں بدل کر تذلل کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا اور اس کی ہر بات ماننے کی کوشش کرنا، یہ ہے عبادت۔ تو ظاہر ہے قربانی عبادت کا حصہ ہے، حج تمام عبادات کا مجموعہ ہے، تو وہ ہو نہیں سکتا اور دنوں میں، تو عبادت کی چونکہ تکمیل ہوتی ہے، اور جن دنوں میں عبادت کی تکمیل ہوتی ہو وہ اللہ کو سب سے پیارے دن ہیں، اس لیے یہ افضل ایام الدنیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے جس کی طرف میں نے گزشتہ جمعے میں بھی اشارہ کیا کہ کیا قربانی کر لینے سے، صرف اور صرف قربانی کر لینے سے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے؟ قربانی قرب سے ہے، قربانی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور کیا کوئی شخص ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارے، قربانی سارے محلے سے بہتر کر لے تو کیا اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا؟ اسی تسلسل کے اندر فرما دیا کہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے،
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، کتنے کلو نکلا اللہ کا یہ مسئلہ نہیں. اللہ کو یہ تقاضا ہے بندے سے کہ بندہ اپنا دل اللہ کے سامنے صاف کر کے رکھ دے. اس لیے فرمایا کہ یہ قربانی کا طریقہ تو ہم نے ہر امت کے لیے بنایا تھا، اور ہر امت کسی نہ کسی طور قربانی دیتی آئی. مقصد اس کا کیا تھا کہ جانوروں پر بھی تم اللہ کا ذکر کرو. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اصل حقیقت تو یہ ہے، ایک کل ہے، عبادت ایک کل ہے. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. اس کل کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دو. عبادت کے اندر قربانی ایک جز ہے، وگرنہ عبادت تو پوری زندگی کا نام کیا ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دو. اور سپرد کس طرح کرنا ہے؟ بالتذلل. وبشر المخبتین. اللہ اکبر. تو اس کی آگے وضاحت ہے، وہ جو پوچھا تھا نا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول قربانیاں تو ہم کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی کرتے کیوں ہیں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اس سوال میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ صحابہ کرام قربانی کرنے کے لیے حکمت نہیں پوچھتے تھے. قربانی کرنے کے لیے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ ہم نے کیوں کرنا، بلکہ قربانی کرنے کا، بلکہ کسی بھی عبادت کا حکم جب حکم آ جاتا تھا تو صحابہ کرام قالوا سمعنا واطعنا کی عملی تصویر ہوتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا قربانی کرو، قربانی کر دی. پھر پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول قربانیاں کرتے ہیں کیا چیز بتائی دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم. یہ نہیں فرمایا بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ بھی نہیں فرمایا قرب کا ذریعہ ہے. اس کی لمبی چوڑی وضاحت نہیں فرمائی، بس ایک بات فرمائی سنت ابیکم ابراہیم. یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، بس اور کوئی بات نہیں. اب یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا سنت ہے. کیا ایک بکرے کے یا ایک گائے کے گلے پہ چھری پھیر دینے سے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو گئی؟ کیا یہ تھی سنت ابراہیم علیہ السلام کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی، ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ خلیل اللہ. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ ولم یک من المشرکین. یہ ابراہیم کا تعارف کروایا. پتہ ہے کون تھا ابراہیم؟ ابراہیم امت پیشوا تھا، قانتا للہ، ہر وقت اپنے رب کا فرما بردار تھا. قانتا للہ، رب کی فرما برداری کرتا تھا. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور کبھی اس نے شرک نہیں کیا، وہ شرک مشرکوں میں سے نہیں تھا، اگر کسی اور کی طرف دیکھا ہی نہیں. اور پھر ساتھ فرمایا شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اور وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا تھا. اس لیے اللہ نے اس کو چنا. اجتباہ وہداہ الی صراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا اور اس کو سیدھے رستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے خود ہی رہنمائی فرما دی کہ ادھر کو جانا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا تعارف. اور بھی بہت سارا تعارف قرآن نے کرا. تو یہاں پہ فرمایا کہ دیکھو بات اگر تمہیں یہ سمجھ آ گئی کہ الہکم الہ واحد، ابراہیم بھی اکیلا تھا اور ایک اکیلے رب کو مانتا تھا، اس لیے پیشوا بنا، تو تم بھی اگر ویسا کرو گے تو تمہیں ابراہیم علیہ السلام جیسی پیشوائی ملے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا جب ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام کی نوید سنائی کہ تمہیں انعام ملنے والا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قال ومن ذریتی،
انعام کیا تھا؟ انعام یہ تھا کہ میں تجھے کائنات کی انسانیت کا امام بناتا ہوں، سارے انسانوں کا امام، پیشوا۔ تو وہاں پہ کہا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو بھی وہی قیادت، پیشوائی، امامت انسانیت میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ میری ذریت میں سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم۔ تو کون ہے مانوی اولاد؟ مانوی اولاد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو۔ تو جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیوں کرتے ہیں قربانیاں، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو کون ہوئی اولاد جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا؟ وہ اولاد کون ہے جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے امامت مانگی تھی؟ بات واضح ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ وہ اولاد، وہ مانوی اولاد، وہ ذریت جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پیشوائی مانگی تھی، وہ ہم ہے، امت محمدیہ ہے۔ سنت ابیکم ابراہیم، تم لوگ ہو، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ جو چلے گا، سنت ابیکم ابراہیم ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اکیلے قربانی کرنا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صرف اپنی جان نہیں، اپنا مال نہیں، اپنی اولاد بھی، اپنا خاندان بھی، اپنا علاقہ بھی، اپنی جان بھی، ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت صرف اور صرف بکرا ذبح کرنا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تو بکرا ذبح کیا ہی نہیں۔ تو میں عرض کروں گا انشاءاللہ اس کا جو یہ والا پہلو امتحان کے حوالے سے انشاءاللہ خطبہ عید میں گفتگو ہوگی۔ لیکن یہاں پہ قربانی کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ قربانی اس جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی اصل میں اپنی خواہشات پہ چھری پھیرنے کا نام ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا ہو گئی، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہوئے یا اس طرف توجہ ہی نہیں گئی تو یہ تو سنت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہمیں قربانی کرنی پڑے گی۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ جانور ذبح کرنے کے لیے پیسے نہ بھی ہوں تو ابراہیم کی سنت ادا کی جا سکتی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سادہ سی بات ہے، سادہ سا فلسفہ ہے۔ اللہ جو کچھ ہے، وہ جان ہے، وہ مال ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، اللہ جینا مرنا تیرے لیے ہے۔ یہ ہے پورا فلسفہ۔ اور اگر اس کے اندر یہ فلسفہ موجود ہے، ہمارے جانور ذبح کرنے میں یہ فلسفہ موجود ہے کہ اللہ ہم جانور کی گلے پہ چھری نہیں پھیر رہے۔ بڑا آسان ہے جانور ذبح کر کے گوشت کھا جانا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گوشت نہیں پہنچتا، گوشت خود کھاؤ۔ پچھلی آیت میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ، جو نہیں مانگتا اس کو بھی کھلاؤ، اور جو رشتہ دار مستحق نہیں ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو مستحق ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ کس نے کھایا ہے؟ غریب نے کھایا ہے، امیر نے کھایا ہے، تم نے خود کھایا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل میں کیا تھا؟ جب جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا تو آسان ہی بہت ہے، خود کو تو تکلیف نہیں نہ ہوتی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے نام پہ قربان کر دینا، اور اس میں یہ ایک بات ہے قربانی، یہ تو قربانی نہ بھی کرے۔ اس لیے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔
سمجھ لیجئے یہ بھی مسئلہ کہ قربانی سنت ہے، اس لیے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا، یہ جو یوم نحر ہے، یوم عید ہے، اس دن ہم جو پہلا کام کرتے ہیں، سب سے پہلا کام نصلی، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ دن کا آغاز نماز سے ہوتا ہے۔ جو اہم کام، جو خاص کام عید قربان والے دن کرنا ہے، ان اول ما نبدأ به، جس سے آغاز ہوگا اس فنکشن کا، اس عید کا، اس تہوار کا جس سے آغاز ہوگا، فرمایا وہ آغاز تو ہوگا قربانی سے، وہ نماز، نصلی، نماز پڑھیں، ثم نرجع، پھر ہم واپس لوٹیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم واپس لوٹیں گے، اور پھر واپس لوٹیں گے، پھر کیا کریں گے؟ فننحر، پھر ہم قربانی کریں، پہلے نماز پھر قربانی۔ اور یہ فرمانے کے بعد فرمایا، یعنی عید کی نماز پڑھ لی، عید کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی کر لی، فرمایا من فعلہ ذالک، جس نے یہ کام اس طرح سے کر لیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت پوری کر دی۔ اس لیے علماء کہتے ہیں، محدثین کا یہ مسلک ہے اور محدثین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو قربانی استطاعت کے باوجود نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نفرت کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارے نماز، ہمارے مسجد میں نہ آئے، فلا یحضر مصلانا ولا یقربن مصلانا، وہ ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا، باوجود استطاعت کی قربانی نہیں کرتا، ہماری مسجد میں نہ آئے، نفرت کا اظہار کیا ہے۔ لیکن آپ نے اس کو سنت کہا ہے کہ یہ سنت ہے، اور میں نے وہ بھی روایت آپ کے سامنے رکھی تھی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا یہ واجب ہے، آہیہ واجبۃ، کیا یہ واجب ہے؟ تو حضرت ابن عمر نے صرف اس کے جواب میں یہی کہا، ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول بھی قربانی کرتے تھے اور سارے مسلمان قربانی کرتے تھے۔ اس نے پھر پوچھا کیا یہ واجب ہے؟ تو دوسری دفعہ پھر فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول بھی قربانی کرتے تھے اور سارے مسلمان قربانی کرتے تھے۔ تیسری دفعہ پھر اس نے وہی سوال کیا، تو ابن عمر کہتے اتعقل، اور تجھے عقل نہیں ہے، تو سمجھتا نہیں اس بات کو کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اب اس میں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہ واجب ہے کہ نہیں ہے، کرو وہ کام۔ لیکن ہے یہ شرعی طور پر محدثین کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہی فتویٰ جاری فرمایا، فتویٰ صادر فرمایا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہمارا طریقہ سمجھ لیا، طریقہ بنا لیا۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے بچنا ہے تو قربانی تو کرنی پڑے گی۔ اس میں ہمیں ایک اور خلط مبحث کا سامنا ہے یہاں پاکستان میں خاص طور پر، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے قربانی تو صرف حج والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے ہے، باقی لوگوں کے لیے قربانی نہیں۔ اور ایک پڑھا لکھا طبقہ اس نے اس کو خوب عام کیا، سو کالڈ پڑھا لکھا نام نہاد، انہوں نے یہ کہا ہے کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہے، غیر حاجیوں کے لیے نہیں ہے، لہذا جو حاجی جاتا ہے اس کے لیے لازمی ہے قربانی، اور جو یہاں ہے اس کے لیے قربانی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کے اندر یہ قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، یضحی کل سنۃ، ہر سال قربانی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیتے تھے مدینہ میں رہتے ہوئے۔ یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دے دیا، سمجھا دیا کہ یہ حاجیوں کے لیے صرف نہیں ہے، سب کے لیے ہے، غیر حاجیوں کے لیے بھی، حاجیوں کے لیے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے۔ اگر حاجی مفرد ہے، حج کی 3 قسمیں، ایک ہے حج افراد کہ صرف حج کی نیت سے وہ احرام باندھتا ہے،
اور صرف حج کر کے وہ احرام کھول لیتا. ایک ہے حج قران کہ حج اور عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور پہلے جا کے عمرہ کرتا ہے اور پھر عمرہ مکمل کرنے کے بعد حج تک احرام نہیں کھول سکتا. حج مکمل کر کے پھر احرام کھولے گا. دونوں کو ملایا حج اور عمرے کو، اس کو حج قران کہتے ہیں. اور تیسرا حج ہے حج تمتع، فائدے اٹھانے والا حج. تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو حج تمتع ہے کہ اس میں حاجی فائدہ اٹھاتا ہے. کیا کہ یہاں سے جب جاتا ہے تو وہ صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، عمرے کی نیت کرتا ہے، حج کی نیت نہیں کرتا. عمرے کی نیت کرتا ہے اور عمرے کی نیت کر کے وہاں جا کے عمرہ کرنے کے بعد عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیتا ہے، ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہو جاتا ہے. اور پھر 8 ذی الحج کو اپنی رہائش گاہ سے دوبارہ احرام باندھتا ہے. اس کو کہتے ہیں حج تمتع. حج تمتع میں بھی قربانی ضروری ہے اور حج قران میں بھی قربانی ضروری ہے. بلکہ حج قران تو ہے ہی اس شخص کے لیے جو قربانی ساتھ لے کے آیا. جس کے پاس قربانی کا جانور موجود ہو وہ کرے گا ہی حج قران، وہ حج تمتع کر ہی نہیں سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج قران فرمایا. آپ نے ایک حج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. آپ قربانی کے جانور ساتھ لے کے آئے تھے اور آپ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول حج کون سا اچھا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اگر احرام قران کا نہ باندھا ہوتا اور یہ قربانی کا جانور ساتھ لے کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی حج تمتع ہی کرتا. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ حج قران کیا. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کو پسند فرمایا کہ حج تمتع کرنا چاہیے. اس میں قربانی ضروری ہے، قران میں بھی قربانی ضروری ہے. حج افراد کے لیے قربانی ضروری ہے ہی نہیں. اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو نہ. وہ قربانی کوئی ضروری نہیں. لیکن غیر حاجی کے لیے، اس کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے اور 10 سال قربانی کرتے رہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 چھترے ذبح کیا کرتے تھے، 2 چھتروں کی قربانی دیتے تھے، 2 مینڈوں کی. اور ساتھ فرمایا وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی دیتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. اور یہ بخاری شریف کے اندر ہے. لیکن اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ قربانی کہاں کا ذکر ہے، مکے کا ذکر ہے، مدینے کا ذکر ہے. تو لوگوں نے یہ دلیل پکڑنے کی کوشش کی ہے، یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ابن عمر کا قول ہے وہ ترمذی کا ہے اور وہ بہت اعلیٰ پائے کا نہیں، وہ حدیث حسن ہے، اگرچہ صحیح ہے لیکن اس کو کمزور قرار دے کے چھوڑ دیا. اور بخاری شریف والی ہے، اس میں چونکہ مدینہ شریف کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہہ دیا یہ تو مکے کی بات. حالانکہ یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں، دنیاوی حیات کے اندر آپ نے صرف ایک حج فرمایا ہے. اور ایک حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ مینڈے نہیں کیے، آپ نے تو 100 اونٹ قربان کیے ہیں. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پہ 100 اونٹوں کی قربانی دی ہے اور حج بھی ایک ہی کیا ہے، اس میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں. تو پھر یہ جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جس کا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی دیتے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ تو مدینے کی قربانی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور وہاں قربانی دیتے تھے. اور یہ جو بات فرمائی آپ نے، جو بھی بخاری شریف کے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا، یعنی لوگوں کو یہ اعتراض ہے جنہوں نے یہ قربانی کو صرف حاجیوں کے لیے قرار دیا، ان کو یہ اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو نہیں ہے نا، ایک قول ابن عمر کا اور ایک قول انس بن مالک کا، چاہے وہ صحیح ہے وہ تو اس سے ثابت ہوا. حالانکہ جب صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حوالہ دے رہا ہو تو وہ مرفوع حدیث ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا نصلی، آج کا دن کیسے شروع کریں؟ پہلے نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ثم نرجع فننحر، پھر ہم ہٹیں گے، واپس جائیں گے اور قربانیاں کریں گے. تو بھائی حاجی تو عید کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے،
حاجی کے پاس تو عید کی نماز، حاجی تو عید پڑھتا ہی نہیں، اس کے لیے تو عید کی نماز ہے ہی نہیں. وہ تو یوم نحر میں قربانی کرتا ہے، ٹینڈ کرواتا ہے، بڑے شیطان کو کنکری مارتا ہے اور حج اور طواف افاضہ کرتا ہے، 4 کام کرتا ہے. وہ نماز اس میں شامل نہیں ہے. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام ہم نماز پڑھیں گے اس کے بعد قربانی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے یہ ہے ہی غیر حاجی کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہو. اور ایک اور مسکنسیپشن ہے، پچھلے جمعے میں بھی کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کہتے ہیں جی عید والے دن روزہ ہوتا ہے، قربانی والے دن روزہ ہوتا ہے، روزہ قربانی کے گوشت سے کھولتے ہیں، لہٰذا کچھ لوگ کہہ رہے تھے نماز جو ہے اس کا وقت جلدی رکھیں، لوگوں کا روزہ ہوتا ہے جلدی تاکہ کھول لیں. تو بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے کہ عید والے دن شیطان کا روزہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات صرف اتنی ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے نہیں تھے یوم فطر کو جب تک کوئی چیز کھا نہ لیتے. لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، یعنی نکلنے سے پہلے کوئی نہ کوئی چیز ضرور کھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے نکلتے تھے عید الفطر میں. ولا یطعم حتی یصلی ولا یطعم یوم الاضحی حتی یصلی، اور عید قربان کے دن نماز پڑھنے تک کوئی چیز کھاتے نہیں تھے. بس اتنی بات ہے. روزے کا کانسیپٹ غلط ہے، روزہ نہیں ہوتا. بس اللہ کے رسول نہیں کھاتے تھے نماز پڑھنے تک، اور نماز پڑھ کے اس کا مطلب ہے کھا لیتے تھے. اور یہ معروف بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھاتے تھے. اس کی بے شمار معاشرتی وجوہات ہیں کہ وہاں ہماری طرح ڈشیں نہیں پکی ہوئی ہوتی تھی کہ جناب 10 ڈشیں گھر میں پکی ہوئی ہیں، 9 پہلے سے تیار ہیں اور 10ویں قربانی کے گوشت سے تیار ہونی، ایسا نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت کو، اور اللہ کے رسول نماز کے بعد جو پہلی چیز کھاتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہی ہوتا تھا. لیکن روزے کا کانسیپٹ نہیں ہے آپ پانی پئیں، آپ چائے پئیں، جو مرضی پئیں. پینے سے کب منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ منع کھانا بھی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کھائے تو اس کو کوئی گناہ نہیں. ہاں اگر وہ سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، نماز کے بعد آپ کھا سکتے ہیں. اگر تو قربانی کے درمیان اتنا وقت نہیں ہے، آپ انتظار کر سکتے ہیں، تو قربانی کا گوشت کھائیں، زیادہ بہتر بات ہے. یہ سنت عمل یہی ہے. لیکن اگر اس سے پہلے بھی کوئی چیز کھا لی تو کوئی حرج والی بات نہیں. روزے کا کانسیپٹ تو ویسے ہی غلط ہے. جس نے قربانی کا گوشت بھی پہلے کھایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ نہ پانی پی سکتا ہے نہ چائے پی سکتا ہے. اب قربانی کا گوشت جب تک نہیں آیا اس کا روزہ ہے، یہ نہیں. پانی پیے، چائے پیے. اگر وہ کھانے کی چیز نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے، پانی پی سکتا ہے. تو جو پانی پی سکتا ہے وہ روزہ تو نہیں ہوتا. یہ تو کچھ لوگوں کا سنا ہے کہ آپ کی پکی ہوئی چیز کھا لیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ان کی طرح کا کوئی روزہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا روزہ نہیں ہوتا. سنت طریقہ ہے عید والے دن، یہ خوشی کا دن ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ خوشی کا دن ہے اور کھانے پینے کا دن ہے. اس دن روزہ نہیں کہنا، یہ کنسپٹ غلط ہے. بس یہ کہ عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کوئی چیز کھا لیتے تھے نماز پڑھنے سے، اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے تک کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں. اونٹ کے حصوں کے بارے میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اونٹ کے حصے کتنے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بھی کیے ہیں، 10 بھی کیے. لہذا اگر کوئی شخص 7 کر لے زیادہ اچھا ہے، اور لیکن 10 تک کیے جا سکتے ہیں. 10 کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دونوں باتیں ثابت ہیں. اور قربانی کو میں نے آخری حدیث پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ قربانی کو خوب کھلانا پلانا ہے قربانی کے جانور کو. اور بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت امامہ بن سال فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے اندر ہم قربانیوں کو، قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرتے تھے. کننا نسمن الاضاحی، کہ ان کو ہم قربانیوں کو موٹا تازہ کرتے تھے. وکان المسلمون نسمنون، اور سارے جو مسلمان تھے وہ اسی طرح کرتے تھے. ہر بندہ قربانی کے جانور کو کھلانے پلانے پہ لگا ہوتا تھا. تو یہ اچھی بات ہے، یہ کرنا چاہیے. قربانی کے جانور کو موٹا تازہ پانی پلا کے، پٹھے کھلا کے، چارہ کھلا کے، اچھی چیزیں کھلا کے پھر قربان کریں. اس کے ساتھ اور بہتر یہ ہے کہ قربانی
کرنے سے جتنا دیر پہلے آپ قربانی کا جانور خرید سکیں اور اس کو خود سنبھالیں، اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر مانوس کرنے کے بعد جب اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے تو پھر کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم تو جانور وہاں سے خریدتے ہیں، وہاں لا کے ذبح کر دیتے ہیں، بلکہ آج کل زینت والوں نے اور مختلف تنظیموں نے ہمیں اور سوکھا کر دیا، کہتے ہیں قربانی کبھی اتنی آسان نہ تھی۔ اخبار میں بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں، قربانی کرنا کبھی اتنا آسان نہ تھا، کیا پیسے جمع کرواؤ گوشت تمہارے گھر پہنچ جائے۔ بھئی مسئلہ گوشت کا تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ذبح فرماتے تھے، اللہ کے رسول خود ذبح فرماتے تھے، صحابہ کرام کو بھی کہا خود ذبح کیا کریں اور دعا پڑھا کریں۔ اس وقت کیا دعا پڑھا کریں؟ وہی دعا پڑھا کریں، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، تاکہ تمہیں یاد آ جائے کہ یہ ذبح صرف ذبح نہیں ہے، یہ ابراہیم کی سنت ہے جس نے ساری زندگی ہر چیز اللہ کے لیے لگا دی۔ تو قربانی کو ایک شخص کر رہا ہے اور اس کے بعد کہنا ہے اللہم منکا ولکا عنی وعن اہل بیتی، اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کافی، کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہے کر لے۔ کوئی بندہ پوچھ رہا تھا کہ نیت میں اگر کر لے کہ کافی سارے لوگوں کی طرف سے، تو بھئی جتنے مرضی لوگوں کی طرف سے کر لیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ نے جو ذبح کیا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ نے ذبح فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی ومن امتی، اللہ میری طرف سے، میرے گھر والوں کی طرف سے، میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما۔ اس لیے اس میں اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے اور اللہ کے ہاں کیلکولیشن کی بھی کمی نہیں ہے، اللہ کو حساب کرنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوتی کہ اتنا سا ثواب اتنے سارے لوگوں کو کیسے دینا ہے۔ تو وہ جو جنرل اصول ہے اس میں بتا دیا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو اجر دینا چاہے تو اس پہلے شخص کا اجر کم نہیں ہوتا، اس کو کم کیے بغیر سب کو اللہ تعالیٰ اجر دے دیتا۔ لہٰذا کسی نے اگر پوری امت کی نیت کر لی تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ثواب دینا ہے، وہ نیت کرے، اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دیتا۔ تو قربانی کے اندر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو شخص قربانی نہیں بھی کرتا وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، اور ابراہیم کی اولاد سے تقاضا کیا ہے کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اور ابراہیم کون تھا؟ وہ کان امتن قانتا للہ، وہ ایک اللہ کا فرما بردار، وہ پیشوا تھا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھا، یکسو تھا، حنیفا، قانتا للہ حنیفا، یکسو تھا، دو رخا نہیں تھا، کبھی وہاں پہ کبھی وہاں پہ۔ اللہ اکبر، در در کی ٹھوکریں کھائیں اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہر در سے دھکے ملتے ہیں، ایک اللہ کا در۔ قربانی پوری کا فلسفہ یہی ہے، قربانیاں کرنے والوں دل سے، دل میں بیٹھے ہوئے بتوں کو نکالو، یہ بت نکلیں گے تو قربانی کا فائدہ ہوگا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ اللہ، وہ الہ جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں وہ اکیلا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، ہم نے کام کیا کرنا ہے، قربانی کا کیا درس ہے، کیا سبق ہے کہ آج کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لینا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، جو یوں سر جھکا کے اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے۔ اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم بڑے اسباب رکھنے والے صاحب وسائل لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میرے پاس فلاں چیز ہے میں یہ کر لوں گا۔ سارے اسباب ہونے کے باوجود نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں نا، ہم سارے اسباب پاس رکھتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ کام نہیں ہوتا۔
نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو کیا ضرورت ہے سیاںا بننے کی؟ اپنے آپ کو کیوں نہ اس کے سپرد کر دیا جائے جس کے ہاتھ میں نتائج ہیں. جب اس کے سپرد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ نے ہماری بے بسی جگہ جگہ بیان فرمائی ہے، اور بندہ کہتا ہے میں یہ کر لوں گا، جس کے پاس جتنے مرضی بڑے وسائل ہوں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے سورہ واقعہ کے اندر کہ جب کسی عزیز کی جان نکلنے کے قریب ہوتی ہے اور تم ارد گرد کھڑے ہوتے ہو، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم پاس کھڑے ہوتے ہو ارد گرد، لیکن اللہ فرماتا ہے میں تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہوں لیکن تمہیں نظر نہیں آتا. اللہ. اور پھر میں ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تمہیں اپنے وسائل و اسباب کا اور اپنے اختیار کا جتنا تمہیں غرور اور تکبر ہے، اگر ذرا بھی سچے ہو تو اس جان کو جو نکل رہی ہے واپس کر کے دکھاؤ. اور جب نہیں واپس کر کے دکھا سکتے، نتائج تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، نتائج تو اس کے ہاتھ میں ہے، تو فرمایا فَلَهُ وَاسْلِمُوا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو. قربانی کا فلسفہ فَلَهُ وَاسْلِمُوا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ہے کہ انسان اس طرح سے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے جھکا دے اور اللہ کے سپرد کر دے کہ اللہ پسند کر لے. اور جب اللہ کو پسند آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے. خلیل اللہ کون ہوتا ہے؟ خلوت کا دوست. انشاءاللہ فلسفہ امتحان کے حوالے سے خطبہ عید میں بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.